بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے جو امریکہ میں تھے اب امریکہ سے پاکستان تو نہیں آ رہے، یہ خبر آ رہی ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ سب سے پہلے تو بتائیے گا، اور نہ آنے کی وجہ کیا دورہ امریکہ کی ناکامی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو باتیں ہیں نا اب کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، جب آنا ہوا انہوں نے تو آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر ان کی ضرورت پڑی تو بالکل آ جائیں گے۔ ابھی فی الحال تو دیکھیں نا، سیاسی پارٹی ہے، یہ کوئی موروثی پارٹی تو ہے نہیں، سیاسی پارٹی ہے۔ سیاسی تحریک کا آغاز جو ہے انشاءاللہ ہو چکا ہے۔ نہیں، علیمہ خان اور صاحبہ نے اعلان کیا تھا نا یوسف زئی صاحب کہ وہ پاکستان آئیں گے، تو ابھی تاثر یہ ہے کہ شاید دورہ امریکہ ناکام ہوا جس کی وجہ سے دورہ پاکستان بھی کینسل کرنا پڑا۔ دیکھیں، دورہ کامیاب ہوا ناکام ہوا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ جب جلا وطن تھی، اور اس وقت وہ بھی اپنی کوششیں کرتی رہی، لیکن وہ نہیں ہو سکا ان سے، لیکن اپنی اسٹرگل انہوں نے جاری رکھی تھی۔ تو یہ تو ایک کوشش ہے، ظاہر ہے ان کا والد ہے اور پاکستان کا ہیرو ہے، اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں جہاں بھی ان سے ممکن ہو سکے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جہاں تک تحریک کی بات ہے اس کو اس کے ساتھ نتی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کا ملک ہے، بالکل آئے، اور نہیں آ سکتے تو تحریک تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی جو تحریکیں چلی ہیں وہ کوئی ان کی نہیں، موجودگی نہ میں نہیں آنے کا چلی ہے جو نا۔ ریزن بتایا جا رہا ہے یوسف زئی صاحب وہ یہ ہے کہ جو ان کی مادر ہیں، جمائمہ ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ علیمہ خان اور بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں ان سے شاید انسیکیور ہیں کہ وہ شاید اس معاملے کو تھوڑا سا وہ ڈی ٹریک ہو سکتے، غلط ہو سکتا ہے، تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہ آنے کی یہ وجہ ہے۔ بالکل غلط ہے یہ تاثر، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر قاسم سلمان نے آنا ہے تو پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا، اور ظاہر ہے عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی خونخوار تو نہیں ہے کہ ان سے ان کا خوف ہے۔ ان کے بھتیجے ہیں، اور وہ بھی ان کو ویلکم کریں گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک توجہ ڈائیورٹ کرنے والی چیز ہے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہنا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اگر آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے، اور لیکن تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑے سر، گا، اس لیے کہ لوگ بانی پی ٹی آئی کے 8 مقدمات 9 مئی سے متعلق سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہاں جی سے کوئی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے؟ کوئی مثبت فیصلہ آ سکتا ہے یعنی پی ٹی آئی کے حق میں یا بانی پی ٹی آئی کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے بھی امید کم ہی ہے؟ دیکھیں، 26 آئینی ترمیم کے بعد تو عدالتی سسٹم جو ہے وہ تو کنٹرول سسٹم پہ آ گیا ہے نا۔ تو مجھے تو خیر ظاہر ہے، اگر ریلیف ملتا ہے تو تب بھی یہ عدالت ہی دے سکتی ہے، نہیں ملتا ہے تو تب بھی عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے ان عدالتوں سے۔ آپ دیکھیں کہ فیصلے تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھیں، آپ کے پشاور لاہور ہائی کورٹ کو دیکھیں، کوئی بھی کیس جاتا ہے تو جس انداز سے وہ ڈیل کرتے ہیں، وہ سماعت ہوتی ہی نہیں ان کی۔ تو جب تک دیکھیں نا آپ میرٹ پہ نہیں آتے ہیں، عدالتیں کام نہیں کرتی ہیں، انصاف کا جو عنصر ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی توقع نہیں کر سکتے ہیں تو ان سر، عدالتوں الٹیمیٹ سے۔ آپشن تو پھر احتجاج ہی ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ 5 اگست کو احتجاج پیک پہ ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آ سکی ہے۔ تو کیا وجہ ہے سر کہ کوئی حکمت عملی ہی ترتیب نہیں دے پا رہی تحریک انصاف؟ دیکھیں، یہ تو لوگوں کا کہنا ہے نا، اور باہر سے بیٹھے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ باقی ہماری پارٹی کے بالکل میٹنگز ہو رہی ہیں، آپشنز دیکھے جا رہے ہیں، باقاعدہ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں، اور 1-2 دن میں وہ چیزیں بھی اناؤنس ہو جائیں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے نا، ٹائم سے پہلے تو ساری چیزیں اب سارے تو پتے الٹی نہیں گنتی شروع چلتے۔ ہو گئی سر، 6-7 روز رہ گئے۔ بہت اچھی 7 روز ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، جتنے بھی ورکر ہیں پہلے سے ریڈی ہیں۔ اور اس کے خیبر پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو کوئی سیاسی پابندیاں نہیں ہیں، تو وہاں تو بالکل لوگوں میں روزانہ ریلیاں جلوس جلسے ہر ضلع کے اندر نہیں ہو تو رہی ہیں۔ احتجاج کا دائرہ کار صرف مومنٹم، خیبر پختونخوا تک ہوگا سر؟ نہیں نہیں، میں مومنٹم کی بات کر رہا ہوں، وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہاں تو فستائیت ہے نا، پنجاب کے اندر تو دیکھیں، اگر کوئی پہلے سے تیاری شروع کر دے گا دیکھیں گے تو پھر اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، ان کے گھر توڑ دیں گے، ان کے کاروبار۔ تو یہاں تو کوئی دیکھے نا، یہاں کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی ہے نا، نہیں وہ تو انتقامی کارروائی ہے، انتقام ہو رہا ہے، ریاستی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے عوام کے خلاف۔ جو کسی دشمن کے خلاف ہونا تھا وہ عوام کے خلاف ہو رہا ہے۔
اور عوام کو تحفظ دینا تو اس ریاست لیکن نے آپ لیکن دیکھ باوجود اس کے تبدیلی تو تبھی آئے گی جب یہاں پہ احتجاج ہوگا یا یہاں پہ مومنٹم بلٹ ہوگا. کے پی میں تو کر کے دیکھ لیا آپ نے. دیکھیں وہاں پہ مومنٹم بلٹ اپ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ جلوس انشاءاللہ تعالیٰ 5 کے بعد ہی آپ دیکھیں گے پورے پنجاب کے اندر ہوں گے. اور یہ جو انہوں نے جو فسادات شروع کی ہے انشاءاللہ اس کا بھی ایک توڑ ہو جائے گا ایک دن. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ریاست کا طاقت استعمال کر کے آپ یہ سمجھیں کہ جی میں اتنا طاقتور ہوں. آپ بہت بہت طاقتور شکریہ یوسف زئی صاحب آپ کے وقت کے لیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق امریکی واچ ڈاگ کی ایک رپورٹ ہے تہلکہ خیز رپورٹ. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.